تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ میاں نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، ہر کام سے پہلے دیکھو گے اللہ کا اس میں حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے، پہلے اللہ سے پرمیشن لے لیں کہ اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دی ہے تو نہیں کریں گے. بھائی شادی بیاہ ہے اور جتنے کاروبار ہے اور جتنے ہمارے معاملات ہیں، صبح و شام کے آپس کی گپ شپ کی محفلیں ہیں، بھائی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف. تو اللہ کہتے ہیں جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی تو ہم اسے دنیا میں ایک انعام دیتے ہیں، یجعل لکم فرقانا، اس کے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں پتہ چلتا صحیح اور غلط کا. تو پہلے تو میں مثالیں دے رہا تھا صحیح اور غلط کا سمجھنا ضروری کیوں ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا صحیح غلط کا. صحیح غلط کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں صحیح اور غلط کو سمجھے بغیر اگر ہم ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں گے نا تو محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ اس کا نہ صرف یہ کہ زیرو ہوگا بلکہ الٹا ہوگا. اب میڈیکل سائنس میں صحیح اور غلط کا ڈاکٹر اور ماہر حکیم بتاتے ہیں. حکیم کے ساتھ میں ماہر لازمی لگاتا ہوں کیونکہ حکیموں میں 2 نمبریاں بہت چل رہی ہیں آج کل، اس لیے میں ماہر لگا دیتا ہوں کہ کوئی صحیح ریلائبل حکیم، ورنہ حکیموں کا آج کل معاملہ بہت بس دعوے ہیں دعوے. تو صحیح اور غلط میں جو تمیز ہے نا اللہ اس کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں. اب میڈیکل سائنس کی مثال دے رہا تھا، اس میں اگر آپ کو صحیح غلط کا پتہ نہ چلے، اپنی طریقے سے آپ شروع کر دو کہ جی ایکچولی یہ جو فولاد کے کیپسول ہے نا، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے شربت فولاد یا کیپسول فولاد، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ ایک کھانے سے، فولاد کے کیپسول کھانے سے آپ کے اندر کیا ہو، فولادی طاقت پیدا ہو جائے گی. اب آپ نے ماہرین سے نہیں پوچھا، آپ نے وہ دیکھا کہ بھئی چونکہ فولاد تو فولاد ہے، بھائی اگر میں اس میں ہے بھی فولاد اور میں کھاؤں گا تو ظاہر ہے فولاد کھانے سے کیا بنو گے آپ، عقل کیا کہتی ہے فولاد بن. وہ آپ نے پھانکنا شروع کر دیے، ظاہر ہے تھوڑے دنوں میں آپ کے گردے میں پتھری ہو جائے گی یا اور کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ میں فولاد کی کمی تھی نہیں اور آپ نے کیلے پھانکنا شروع کر دی. کیلشیم کا آج کل بڑا زور چل رہا ہے نا، کیلشیم کی کمی سے بچانے کے لیے کیلشیم کے سپلیمنٹ لوگ لے رہے ہوتے ہیں. کیلشیم کی سپلیمنٹ آپ لے رہے ہیں، آپ نے نیٹ پر دیکھ لیا، یوٹیوب پہ دیکھ لیا، بھائی کیلشیم کے سپلیمنٹ یہ بڑا زبردست کیلشیم کی، اس سے ہڈیاں مضبوط. آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں لیا، نہ کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا، کیلشیم کی آپ میں کمی تھی نہیں، ویسے ہی ہڈیوں میں آپ کو کسی اور وجہ سے درد ہو رہا تھا، آپ نے دوسری شادی کی تھی اس وجہ سے درد ہو رہا تھا آپ کے، اس کا ہڈیوں سے کوئی تعلق تھا نہیں. سسرال کی ٹینشن سے بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے انسان کے. آپ نے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے کیلشیم کی گولیاں پھانکنا، وہ نہیں ہوتا یوں کر کے پانی میں ڈالو ایسے فوارے پھوٹتے ہیں اس کے، ہوتا ہے نا آج کل ایک آتا ہے. میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نا، دیسی آدمی ہوں، ہم دیسی باتیں ہی کرتے ہیں. وہ کیلسی کی جو ہے نا وہ آپ نے ڈالی اور روزانہ پھانک رہے ہیں آپ. اب کیا ہوگا آپ کے تھوڑے دنوں میں گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ کا اگر نہیں لیتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ نے محنت بھی کی، خرچہ بھی کیا، صحت کا خیال بھی کیا، اس کے باوجود آپ کا پروگرام گردوں کا بڑھ گیا. وہ پتھری نکالنے میں آپ کو، اور پھر گردے ہی نہیں اور بہت کچھ، دل کی بیماریاں شروع ہو سکتی ہیں بلا وجہ کا کیلشیم پھانکنے سے. تو ایسے ہی ہر آدمی جیسے میڈیکل سائنس میں فنڈر بنا ہوا ہے، پیسے کمانے کے لیے آپ نے کیا کیا، لوگ آپ کے پاس آئے، تاجر آپ کے پاس آئے، سبز باغ دکھائے، اتنا پیسہ دے دو میں اتنا پیسہ دوں گا، یہ تو بہت، کاش میرے پاس طاقت ہوتی. میں لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے کہتا خدا کے لیے اللہ کا واسطہ تجارت کے نام پہ اپنا پیسہ کسی کو مت دو. اللہ کا جیسے عاملوں کے پاس جانے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کرتا ہوں نا کہ مت جاؤ، مر جاؤ جن چڑیل بھوت میں، عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی بات لوگوں کے. پھر لوگ علماء کا حوالہ دیتے ہیں، فلاں عالم تو کہتے ہیں بھائی اس کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. فلاں عالم کو کیا پتا بیچاروں کو، قرآن و سنت کا ان کو ہم سے زیادہ پتا ہوگا اگر وہ علم ہم سے زیادہ ہیں. عاملوں کا نہیں پتا ہوگا ان کو ہم سے زیادہ. اس کا تعلق مفتی ہونے سے تھوڑی ہے، اس کا تعلق تو کھوپڑی سے اور مشاہدے سے ہے. کھوپڑی صحیح کام کرے گی تو 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گا 2 نمبر بنا رہا ہے، الو بنا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. بعض لوگ بڑی جلدی الو بنتے ہیں، بعض کو الو بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو عاملوں کے معاملے میں ہمیں الو بنانا ناممکن ہے انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے ہمیں، یہ ہمیں 2 ٹکے کے لوگ نہیں ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہے